बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, एक तो पहली बात, पिछला हफ्ता बहुत हैवी रहा। पीपल्स पार्टी के हक में फैसला आया, भुट्टो साहब को कब्र में इंसाफ पहुंचाया गया, लेकिन अडयाला में बैठे हुए 200 दिन से जायद वाले कैदी को अभी तक इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा। अगला हफ्ता कैसा रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई अहम केस है जिससे पीटीआई को जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस मिले, या जो इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी गई, खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ आईं, उस हवाले से कोई अहम केस है? क्योंकि सदर साहब भी मुंतखब हो गए हैं, वज़ीर आला भी मुंतखब हो गए हैं और वज़ीर आज़म भी। इन पर भी तो माज़ी में काफ़ी सारे केसेस थे, क्लीन चिट दे दी गई, लॉन्ड्री से धुल के आज ज़माने सदर में जा बैठे हैं। होगा अब क्या? अगले हफ़्ते क्या कुछ होने वाला है अहम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महूर साहब। ये असल में आज जो प्रेसिडेंशियल इंतख़ाबात हुए, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंतख़ाबात 8 फरवरी को होंगे और ये पत्थर पर लकीर है। आज गो के एक वो इंतखाबी अमल, इसको मुकम्मल आप तो नहीं कह सकते क्योंकि सेनेट के अभी इंतखाबात होने हैं, लेकिन वो बिल्कुल समझें कि वो जो कौमी असम्बली का और सदारती इंतखाबात, ये वो सिलसिला आज मुकम्मल हो गया। रही बात जरदारी साहब के हवाले से आपने बात की, तो जरदारी साहब ने 411 वोट हासिल किए और मेरे ख्याल में उन्हें 420 वोट मिलने चाहिए थे। बड़ा अच्छा वो फिगर है 420 का। जरदारी साहब का केस मैंने कवर किया हुआ था, ओमनी केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, और बड़ा मशहूर केस है वो, जिसमें अब्दुल मजीद और उसके बेटे पता नहीं फलाना मजीद और एक यहाँ पर पार्क लैंड रेफरेंस भी था, यहाँ पर एक प्लाट का, और फलां फलां फरियाल तालपुर जिसमें थी। ये केस उस वक़्त नैब ने बनाया था और अदालतों में कहा था कि जरदारी साहब मुजरम हैं, मुलज़म हैं, इन्होंने करप्शन की और करप्शन का बेइंतहा पैसा इन्होंने कमाया ओमनी ग्रुप के ज़रिए, जिसमें उस वक़्त सिंध बैंक के सरबराह भी शामिल थे उस वक़्त उस ओमनी ग्रुप में। और इन पर जो है वो चार्ज हम फ्रेम करते हैं, इनका ट्रायल होना चाहिए और इन्हें सज़ा देकर अदालतें इन्हें सज़ाएँ दें और इन्हें जेल में डालें। खैर वो फिर ये हुआ कि बीच में एक ऐसा चीज़, मैंने ये खबरें उस वक़्त ब्रेक की थी मूल साहब के जरदारी के साथ होने वाला क्या है। मैंने कहा था कि जरदारी साहब के केसेस जो है सारे यहाँ से वो मुंतकिल हो जाएंगे सिंध में। आपको पता है जिस वक़्त वो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने थे, उस वक़्त की बात है कि इनकी थोड़े मामलात ठीक हो गए थे। ठीक 3 साल पहले की बात। हाँ, 3 साल पहले इनके मामलात ठीक हो गए। फिर जरदारी साहब के तमाम केसेस इंक्लूडेड उनकी बहन फरियाल तालपुर, अद्दी कहते हैं उन्हें, अदी अद्दी अदी अदी अदी, वो अदब का लफ्ज़ है, सिंधी बड़ी बहन को कल्चर का कहते हिस्सा है। तो उन्हें उनके तमाम केसेस जो है वो मुंतकिल हो गए थे सिंध। रही बात के सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो के हवाले से जो फैसला दिया, वो सारी दुनिया ने देख लिया। आज उस पर बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा हुआ है फैसल सिद्दीकी साहब ने। और जो आपने कहा कि मैंडेट चोरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते, ये जो कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते क्या होने वाला है। पीर वाले दिन तो मैं खबर आपको दे दूं, मुगल साहब, पीर वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब पटिशन फाइल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो रिगिंग हुई है, जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ। पहले मरवत साहब भी तो गए थे। मरवत साहब ने इंडिविजुअली तौर पर की थी, अच्छा। लेकिन जो सलमान को राजा साहब जो दायर करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर जिस होगी। पर ट्वीट किया था सलमान अकरम राजा ने जी, कि ये पीटीआई की तरफ से नहीं है, ये इंडिविजुअल। मरवत की जी इंडिविजुअली जी। थी। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी पुश्त पर खड़ी होगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पुश्त पर खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक अलमिया है। अलमिया ये है कि कल जब जस्टिस सरदार तारक मसूद, सरदार साहब आप कह सकते हैं उन्हें, सरदार तारक मसूद साहब की जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, फुल कोर्ट हुआ उन्हें उनके एजाज़ में, क्योंकि वो कल रिटायर हो रहे हैं। आज 9 तारीख है जी। तो कल वो रिटायर, कल उनका आखिरी दिन है। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने तकरीर की, खिताब किया। उस खिताब में कहा पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मुकम्मल हो चुका है। वो अंदर खाने तो मुकम्मल हो चुका है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ अब तो बाहर एक्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी अब हुकूमतें बन रही हैं जी, प्रोविंशियल बन रही हैं, फेडरल हुकूमत बन रही है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और सेनेट का भी होंगे, ये इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा।
لیکن جو پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کی، نہیں بڑی خطرناک بات ہے، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک سیاسی جماعت کے بالکل اس کو مخالفت میں جا کر، یا سپریم کورٹ بار کا جو پلیٹ فارم ہے نا، وہ شہزاد شوکت صاحب کو اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام وکلاء کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کل کہا جی کہ آپ جتنے بھی یہاں دھاندلی کے الزامات ہیں یا فلانا ہے، آپ اس کو جائیں جی الیکشن ٹریبونل میں لے کر جائیں. بھائی الیکشن ٹریبونل میں لے کر جائیں گے شہزاد شوکت صاحب، تو وہاں تو اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھا تو 4 ماہ وہ فیصلہ کرنے کے پابند ہیں، لیکن 4 ماہ وہ لٹکا کے رکھتا ہے 4 سال کیسز کو الیکشن ٹریبونل. پورے اسٹے آرڈر پر نکل گئے تھے، ساتھ رفیق صاحب بھی اور خواجہ اسد بھی، پورا ٹرنیور ہی نکل گیا. ایاز صادق بھی نکل گیا تھا. 4 سال کے بعد الیکشن ہوئے تھے وہاں پر، جب وہ کمشنر بنایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، تو پھر استعفیٰ دے دیا انہوں نے، پھر جا کر دوبارہ الیکشن لڑے. وہ صاحب ساری وہ گلا میرا خراب ہے. کوئی بات نہیں، آگے چلیں. تو پھر یہ جو بات کی نا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے، اب دیکھیے یہ بالکل واشکاف الفاظ کھلے انداز میں جناب، وہ یہاں پر بار اور بینچ جو ہے نا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے مغل صاحب کہ بار اور بینچ، یہ بار اور بینچ ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بار اور بینچ کا آپس میں جو اشتراک ہے نا، وہ کچھ کسی اور معنوں میں ہے اشتراک ہے. شہزاد شوکت صاحب کو جب پریزیڈنٹ بڑے، یہ مارچ 3 ماہ ہو گئے انہیں پریزیڈنٹ بنے ہوئے، 3 ماہ میں وہ اب بتائیں کتنی دفعہ استعمال ہوئے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مغل صاحب کہ شہزاد شوکت صاحب میڈیا پر آ کر بتائیں سر کہ آپ 3 ماہ میں آپ کو کتنے کروڑ روپے کے کیسز ملے، یہ کون تھے لوگ آپ کو کیسز دینے والے، یہ آ کر بتائیں نا آپ. اور پاکستان بار کونسل بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، بینچ کے ساتھ ٹھیک ہے کھڑی ہے، لیکن یہ تمام پاکستان بار کونسل پاکستان کی وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے، پورے پاکستان بھر کے وہ وکلاء نون لیگ کی ترجمان بنی ہوئی ہے نا، آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں یار. پتا. آسما جہانگیر، یہ آسما جہانگیر گروپ ہے، خود کو آسما جہانگیر گروپ کہتا ہے نا، لیکن ہے نون لیگ کا ونگ. او جی آسما جہانگیر گروپ تو ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتی لیکن یہ اب جو ہے نون لیگ کا ونگ، یہ بوٹ والوں کا گروپ ہے یہ نہیں نون لیگ کا ونگ ہے. دیکھیں نا اعظم وزیر تاڑ صاحب نے کتنا پیسہ پھینکا، کیا کیا الزامات آئے تھے سامنے الیکشن میں. احسن بون صاحب کو کون نہیں جانتا، باقی بھی صاحب کافی سارے ہمارے دوست ہیں. یہ احسن بون صاحب وہی ہے نا جو حفظ آباد کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا تھا، چیف الیکشن کمیشن پر کہ میری کانسٹیٹوئنسی ادا کی جائے. وہی حلقہ بنیوں والے، وہی یہ وہی بون صاحب ہے. وہی تو اعظم وزیر طاہر صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے یہ. تو یہ وہی ہے اعظم وزیر طاہر صاحب جو پچھلے حکومت میں وزیر قانون بھی تھے اور ابھی بھی سنا ہے. ہمارے ایک دوست انہیں تو وکلاء کا قائد اعظم کہتے ہیں اعظم وزیر طاہر کو. میں نے انہیں کہا تھا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اسے کوئی بڑا خطاب ہے تو آپ دے دیں. وہ ہے تو نون لیگ ہی، آپ جانتے بھی ہیں اسے، جو اسے کہہ رہے تھے کہ یہ وکلاء کے قائد اعظم ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا، اس میں ایک تو پیر کو ہمارے جے آئی ٹی کی جو چیلنج کی ہوئی ہے اس کی سماعت ہے، ایف آئی اے کے نوٹسز والی اس پر سماعت ہو رہی ہے. اور دوسرا جو پیر کو، جس میں 2 ہمارے دوست جو ہیں اسد طور اور عمران ریاض، آج ان کو رہائی مل گئی ہے. لیکن اسد طور، اب میں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، دلچسپ بات یہ اسد طور کے والے سے. جی اب کل میری جب ملاقات ہوئی میاں، میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ میں نے ان سے یہ پوچھا بھی تھا کہ یہ آن دی ریکارڈ ہے، جیسے جہانگیری صاحب، طارق جہانگیری صاحب بھی کھڑے تھے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے. میں نے ان سے پوچھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے کہ آپ پر تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا، اس کا انہوں نے تو مجھے بتایا پھر وہ فلانا میرا رشتہ دار ہے، فلانا میرا رشتہ دار ہے، فلانا. لیکن انہوں نے جو ساتھ بات کی نا وہ بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا کیونکہ سطحی گفتگو ہوتی ہے ٹی وی پر. پھر انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھ پر جتنی مرضی کوئی تنقید کرے. یہ کل ایک جج وہ تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ مجھ پر جتنی مرضی کوئی تنقید کرے مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے، میں نہ کسی کو کہتا ہوں مجھے گرفتار کرو، نہ کسی کو کہتا ہوں کوئی نوٹس وغیرہ بھیجو. اور دوسرے جج تھے جسٹس اطہر من اللہ، جنہوں نے یہ بات ہمارے ساتھ کی کہ میں کسی کو نہیں کہتا. اس حوالے سے ایک بیچ میں یہ معاملہ ہے اس کا، اپنے جسٹس وہ کل بینچ کے حوالے سے بھی بات کی تھی. اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ مغل صاحب میں نے کل جو بات کی تھی ایک فیصلے کی، آپ کے وی لاگ میں فیصلے کی، اصل میں جو دوریاں بڑی تھی نا وہ ایک تو وہ تھی، اور دوسرا جو یہ کہا جاتا تھا نا کہ وہ ان صاحبان نے کہا کہ آپ بار بار جو فورس کر رہے تھے انتخابات کرو، یہ ہم نے انتخابات کرو، اس کا ریزلٹ یہ نکلا. اس معاملے سے لے کر دوریاں بڑھی ہیں ان معاملات دونوں کو لے کر.
تو ٹھیک نہیں ہے پتا تھا جب بھلے کا فیصلہ بیچ دے میں رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ نہیں بھلے کا فیصلہ جو نہیں انہیں پتا تھا سب کچھ یہ ہوگا، نہیں انہیں تو پتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ چاہ رہے تھے ہمارے یہ اپارا والا بھائی لیکن وہ ریفرنس والا غصہ نہیں بول رہے۔ نہیں وہ تو ریفرنس والا غصہ نہیں بول رہے تھے لیکن مغل صاحب جو میں بات آپ کو کہنے والا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ نے کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اس پر بیپ نہ لگا دی نا تو پوری بات جانے دینا، آپ بیپ نہیں لگانا اس پر۔ قاضی صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ تو ہو چکی ہیں، لیکن انتخابات نہ کروانا کا جو فیصلہ تھا نا وہ قاضی صاحب کا نہیں تھا۔ قاضی صاحب چاہتے تھے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں، لیکن یہ کسی اور کا فیصلہ تھا کہ انتخابات نہ ہوں۔ وہ اس انتخابات کو لمبا لے کر جانا چاہتے تھے اور 2-4 عید کے بعد یا بڑی عید کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ہم انتخابات کروائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ مطلب کرش کر کے ہم انتخابات میں جائیں، کرش کر کے انہوں نے انتخابات کرائے، لیکن یہ پھر بھی ناراض ہیں ان کے ساتھ، قاضی صاحب کے ساتھ۔ بھلا چھین لیا، لوگ غائب کر لیے، کینڈیڈیٹ سے چھڑوا دیا۔ مغل صاحب آپ میرے اشارے کو سمجھے نا جی، میں سمجھ گیا نا۔ اب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ دھاندلی کا کیس سن لیں گے، پھر ان کو ثبوت جو ماضی میں وہ کہتے تھے ہمارے سامنے یہ صورتحال نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے، تو اب تو وہ سیدھا کہیں گے جائیں آپ الیکشن کمیشن کے پاس، جیسے انہوں نے کیسز دوسرے میں کہا جو آئے تھے رزلٹ چیلنج کرنے، جیسے شوکت بسرا صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ مغل صاحب دیکھیں سپریم کورٹ کو تو کیسز سننے ہی پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیسز نہ سنے۔ پھر پی ٹی اے کے اینٹی فیصلے آپ دیکھیں جو کمیٹی جو نئی بن رہی ہے نا اس میں وہ جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہوں گے، جو نئی کمیٹی وہ 184 پرسوں سے 11 تاریخ سے منیب صاحب آ جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور خود قاضی صاحب ہوں گے۔ قاضی صاحب ویسے پھر میجارٹی تو 2-1 کی ہے، 4.5 ماہ کے بعد وہ جا رہے ہیں، ویسے بھی چھوڑے یار میجارٹی 2-1 کی ہے یا فلانا ہے۔ لیکن میں نے کل بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کے درمیان سب اچھا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، نہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہے مغل صاحب، لیکن جو قاضی صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں نا وہ بھی خوش نہیں، وہ بھی خوش نہیں ہے نا۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا تو پھر آپ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، تباہی کہیں گے نا۔ وہ لوگ بھی جو قاضی صاحب کے رائٹ ہینڈڈ تھے نا، رائٹ لیفٹ ہینڈڈ، وہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اچھا سردار طارق مسعود صاحب تو چلے گئے، اب پیچھے رہ نہیں گئے، تو وہ تو آپ نے بتایا تھا ڈھاک پہ واپس جب واپس آئیں گے تو اس وقت وہ جونیئر جج کنسیڈرڈ ہوں گے، جو اس وقت جسٹس مسرت علی سب سے، عرفان سعادت صاحب سب سے آخری میں آئے تھے، یہ ان کے انڈر کام کریں گے۔ نہیں ان کے بعد بھی تو افغان صاحب ایلیویٹ ہو گئے نا، پھر ان کے بعد آئیں گے نا، تو ان کے بعد اگر آئے تو پھر وہ افغان صاحب کے انڈر کام کریں گے، وہ سب سے جونیئر کنسیڈرڈ ہوں گے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر سپریم کورٹ میں سب اچھا نہیں ہے، اس وقت معاملات بہت سارے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مغل صاحب کہ ایک تو جب 4-4.5 ماہ کے بعد 5 ماہ کے بعد چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، اب نئی فنڈنگ سیٹ ہونی شروع ہو گئی ہے نا، جی جسٹس منصور شاہ صاحب آ رہے ہیں نا، 88 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، نوٹیفیکیشن 88 دن پہلے ہو گیا، لیکن اب نئی فیلڈنگ سیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے نا۔ عمر عطاب دیال صاحب کے ابھی 88 دن باقی تھے تو ہو گیا تھا نوٹیفیکیشن، وہ بھی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا سننے کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیسز لگیں گے سپریم کورٹ میں دھاندلی کے حوالے سے، لیکن جو میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں، اس پر یہ خبر نہیں دے رہا ہوں، میں انالیسس دے رہا ہوں آپ کو اس پر کہ چیف جسٹس صاحب میرے خیال میں وہ کیس نہیں سنیں گے، وہ کیس جسٹس منصور شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی یا کوئی اور بینچ بنا دیں گے، لارجسٹ بینچ، ان کی سربراہی میں وہ کیس سنے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ اس سے پہلے بہت مطلب کنٹروورشل ہو چکے ہیں، وہ متنازع ہو چکے ہیں، وہ خود کو دیکھیں جی۔ میں نے کل شاید بات نہیں کی تھی کہ میری جب ان سے بات ہو رہی تھی کسی عام ریلائبل سورسز سے، تو میں نے کہا تھا جی کہ قاضی صاحب جو مرضی کر لے اب آگے، لیکن جو لیگیسی لے کر وہ جا رہے ہیں ایک بلے والے کیس کی، نمبر 1، نمبر 2 جو انہوں نے بینچ بنایا تھا جس میں سیولین ٹرائل والا کالا تھا، ملٹری کورٹس والا، یہ فوجی بینچ بنایا تھا، نہیں صرف نیب ترمیم کو، یہ فوجی بینچ بنایا تھا جس کی سربراہی جسٹس سردار طارق مسعود کر رہے تھے، یہ فوجی بینچ تھا، نمبر 2۔ نمبر 3، جب بھی ان کے سامنے خواتین جو پس زندہ ہیں اس وقت، سیاسی کارکن جو پس زندہ ہیں، جب بھی ان کے سامنے وہ معاملہ گیا تو بنیادی یہ فنڈامنٹل رائٹس اور رائٹ پتہ نہیں بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیس نہیں ہے جی، ہمارے پاس یہ مدعا نہیں ہے، آپ اس پر آئیں۔ یہ 3 ایسی چیزیں، 3 لیگیسی لے کر جا رہے ہیں نا، جو ساری زندگی ان کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ، اب ایک قاضی منیر فوت ہو کے مر گیا،
काजिम मीर को आपने नहीं देखा ना मैंने देखा है, ठीक है, ना मैंने ज़ियाउल हक को देखा है, ना आपने देखा होगा। काजिम मीर मर गया ना, लेकिन काजिम मीर आज भी तारीख में उसी जिस अल्फाज में याद रखती है ना, तो इसी तरह काजी साहब के आने से पहले क्या बातें होती थी? सबसे ज़्यादा आइन परवर हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े चैम्पियन हैं, मीडिया की आज़ादी हज़ारे राय, सबके बड़े दाई हैं। मैं आपको सब बातों उनके का होते जवाब हुए सब बातों का जवाब मैं आपको एक जुमले में देता हूँ। हज़रत अली का कौल है, करमल्लाहु वजह, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत और बरकतें वो आमीन। करे, उनका कौल है कि इक़्तिदार इंसान के चेहरे को बेनकाब कर देता है, ठीक है। जब इख्तियार इंसान को मिलता है ना, और फिर यहाँ पर एक और मैं आपको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल अगर आप कहें इजाज़त दें तो मैं वो बयान कर दूँ। इमाम शाफी की बसीरत के तमाम अइम्मा कराम जो है ना वो बड़े उनके मानने वाले थे, कोई किसी उनकी बसीरत पर शक नहीं था। उन्होंने कहा, उनका एक कौल है, अगर किसी ने शराब पी हो ना और वो ये कहे मुगल साहब कि मैं नशे में नहीं हूँ, तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। और अगर कोई इक़्तिदार में हो जिसके पास अख्तियार हो और वो ये कहे ना कि मेरे पास मैं नशे में नहीं हूँ, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। ये अख्तियार है ना। और फिर एक आप देखें यार, एक जो आइंस्टाइन के हवाले से कल मुझे किसी ने बताया कि ज़रदारी साहब ने वो आइंस्टाइन कह दिया किसी को, शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को। आइंस्टाइन के हवाले से आपने वो उसकी हिस्ट्री जानते होंगे। आइंस्टाइन मुगल साहब, ये आखिरी जुमला मैं कह के उसके बाद आप इसको क्लोज कर देना। आइंस्टाइन वो कहते हैं अजीम साइंसदान था, साइंटिस्ट था। वो कहता था कि मैं, उसके अल्फाज है कि मैं आपसे, मैं आप लोगों से ज़्यादा सही नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो सवाल उठता है ना उसका मैं पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं जवाब हासिल ना कर। कहाँ आइंस्टाइन और कहाँ ये लोग जनाब, ये बड़ी ज्यादती की है उसने यार, बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये ऐसे ही लोग हैं। और इख्तियार बेनकाब करता है, इख्तियार नशे में, वो कोई कहे ना कि इख्तियार, वो मैंने जिस तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह को कौल सुनाया, ये इख्तियार सब इख्तियार के बड़ा नशा होता है। वो हज़रत करमल्लाह जो का पूरा कौल है कि दौलत और ताकत इंसान को बेनकाब करती हैं। बिशार राजा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।